اصلاح بڑی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو پہلے پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس نے سب سے بہترین عمل کیے ہیں، اچھے عمال کیے ہیں۔ یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو شمار ہی نہیں کیا گیا۔ خلق الموت والحیات، موت کو پہلے پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا، جبکہ یہاں دیکھا جائے تو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر فوت ہوتا ہے، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پہلے زندگی کو ذکر کیا جاتا پھر موت کو ذکر کیا جاتا۔ تو قبلہ استاد گرامی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ زندگی رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ زندگی کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں، جو کسی کھاتے میں نہیں، چند سال کی زندگی، پانی کا ایک بلبلا، اس زندگی کو حسین بنانے کے لیے ہم مال بھی لوٹ رہے ہیں، مال غصب بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے بھی جا رہے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، آرام و آسائش سے گزارنے کے لیے سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ غریب کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق بھی غصب کر رہے ہیں۔ اولاد اسی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی بھی کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اس زندگی کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ زندگی یہ دار العمل ہے، یہ زندگی، اس میں جو عمل کرے گا اسے آخرت میں پھر اس کے لحاظ سے اعلیٰ مقام اور شان دی جائے گی۔ تو معزز سامعین ناظرین، توجہ طلب ضروری عمل اس میں یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں اسی کی زندگی خوبصورت ہوگی کہ جس نے یہ زندگی اچھی گزاری ہوگی، رب کے خوف میں گزاری ہوگی، اس کی محبت میں گزاری ہوگی، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر گزار کے گیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ جو زندگی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ کبھی فیشن پرستی کے پیچھے چلا جائے، کبھی عریانی فحاشی کے پیچھے چلا جائے، کبھی کانوں کی لذت کو پورا کرنے کے لیے وہ گانے بھی سن لے، آنکھوں کی لذت کو پورا کرنے کے لیے وہ فلمی ڈرامے بھی دیکھ لے، یا وہ یہ کہے کہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے رب نے جو تمہیں پیدا کیا تو کیا رب کو علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا، کیسے حسین ہوگا، کہ دنیا میں تو نہیں آ کے اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ان دنیاوی خواہشات اور لذات کو پورا کرنے کے لیے جو ہم اپنے ذہن سے اس طرح کی جو چیزیں اخذ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو رب اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو وہی امتی پسند ہے کہ جس کا ظاہر بھی سرکار کی سیرت کے مطابق ہو، جس کا باطن بھی سرکار کی سنت کے مطابق ہوگا۔